السلام علیکم دوستو، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو اس کی اچھائیوں کو یاد کرو۔ اس اچھی بات کے ساتھ ہی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ایئرز۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ مقدس لاٹھی جس کو عصائے موسیٰ کہتے ہیں، اس کے ذریعے آپ کے بہت سے ان معجزات کا ظہور ہوا جن کو قرآن مجید نے مختلف عنوانوں کے ساتھ بار بار بیان فرمایا ہے۔ اس مقدس لاٹھی کی تاریخ بہت قدیم ہے، جو اپنے دامن میں سینکڑوں ان تاریخی واقعات کو سمیٹے ہوئے ہیں جن میں نحسیتوں کے ہزاروں نشانات ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں۔ یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد برابر 10 ہاتھ لمبی تھی اور اس کے سر پر 2 شاخیں تھیں جو رات میں مشعل کی طرح روشن ہو جایا کرتی تھی۔ یہ جنت کے درخت پیلو کی لکڑی سے بنائی گئی تھی اور اس کو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مقدس عصا حضرت انبیاء کرام کو بطور وراثت ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ملا جو قوم مدین کے نبی تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت فرما کر مدین تشریف لے گئے اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت بی بی سفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح فرما دیا اور آپ 10 برس تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر آپ کی بکریاں چراتے رہے۔ اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق آپ کو یہ مقدس عصا عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقدس لاٹھی سے بہت سے کام نکالتے رہے، مگر جب آپ فرعون کے دربار میں ہدایت فرمانے کی غرض سے تشریف لے گئے اور اس نے آپ کو جادوگر کہہ کر جھٹلایا تو آپ کے اس عصا کے ذریعے بڑے بڑے معجزات کا ظہور شروع ہو گیا، جن میں سے 3 معجزات کا تذکرہ قرآن مجید نے بار بار فرمایا ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے ایک میلہ لگوایا اور اپنی پوری سلطنت کے جادوگروں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے مقابلے پر لگا دیا، جہاں لاکھوں انسانوں کا مجمع تھا۔ ایک طرف جادوگروں کا ہجوم اپنی جادوگری کا سامان لے کر جمع ہو گیا اور ان جادوگروں کی فوج کے مقابلہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا ڈٹ گئے۔ جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جادو کی لاٹھیوں اور رسیوں کو پھینکا تو ایک دم وہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کر پورے میدان میں ہر طرف پھنکارے مار کر دوڑنے لگیں اور پورا مجمع خوف و ہراساں میں بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگا، اور فرعون اور اس کے تمام جادوگر اس کرتب کو دکھا کر اپنی فتح کے گھمنڈ اور غرور کے نشہ میں بدمست ہو گئے۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے اپنی مقدس لاٹھی کو ان سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیا تو یہ لاٹھی ایک بہت بڑا اژدہا بن کر جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر تمام جادوگر اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے سجدہ میں گر گئے۔ ایک اور واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مدت دراز تک فرعون کی ہدایت فرماتے رہے اور معجزات دکھاتے رہے، مگر اس نے حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ اور زیادہ اس کی شرارت و سرکشی بڑھتی رہی، اور بنی اسرائیل نے چنانچہ اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے اس نے ان مومنین کو بہت زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ اس دوران میں ایک دم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر رات میں مصر سے ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر رات میں مصر سے روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ بھی اپنے لشکر کو ساتھ لے کر بنی اسرائیل کی گرفتاری کے لیے چل پڑا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تو بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخ پڑے کہ اب ہم فرعون کے ہاتھوں گرفتار ہو جائیں گے۔
اور بنی اسرائیل کی پوزیشن بہت نازک ہو گئی، کیونکہ ان کے پیچھے فرعون کا خونخوار لشکر تھا اور آگے موجیں مارتا ہوا دریا تھا۔ اس پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن تھے اور بنی اسرائیل کو تسلی دے رہے تھے۔ جب دریا کے پاس پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم اپنی لاٹھی دریا پر مار دو۔ چنانچہ جو ہی آپ نے دریا پر لاٹھی ماری، فوراً دریا میں سڑکیں بن گئی اور بنی اسرائیل ان سڑکوں پر چل کر سلامتی کے ساتھ دریا سے پار نکل گئے۔ فرعون جب دریا کے قریب پہنچا اور اس نے دریا کی سڑکوں کو دیکھا تو وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ ان سڑکوں پر چل پڑا، مگر جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو اچانک دریا موجیں مارنے لگا اور سب سڑکیں ختم ہو گئیں اور فرعون اپنے لشکر سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیے گا۔